اخلاق یا آپ کا حسن اخلاق، بہترین اخلاق، آپ کے کردار، یہ ضروری ہے۔ فرسٹ ہم اس نقطے کو سمجھیں گے کہ لوگ کیئر نہیں کرتے کہ آپ کتنے نمازی ہو، کتنے آپ تہجد گزار ہو، کتنے آپ نے حج کیے ہیں۔ جب تک آپ کو کل بات میں اچھے نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ تو آپ کا جو مین گول ہے اس لیکچر سے یہ سمجھنا ہے کہ اس نے اخلاق کیوں ضروری ہے، اور پھر ہم تھوڑا سا ماڈریٹ رہیں گے۔ یعنی اس نے اخلاق، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دنیاوی و اخروی کامیابی کا ایک بنیادی ستون ہے، رائٹ؟ لیکن ہم تھوڑا سا اس کو اکیڈیمکلی سمجھیں گے کہ ایمان کے ساتھ اس نے اخلاق کا کیا تعلق ہے۔ یعنی قرآن میں یا اسلام میں جب بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہے اس نے اخلاق کی، تو کنیکشن کیا ہے؟ تو ہم ایمان کے ساتھ اس نے اخلاق کی کنیکشن کو سمجھیں گے، اور پھر اس بات کو سمجھیں گے کہ ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے، اور عمل کے بغیر جو آپ کا ایمان ہے وہ نامکمل ہے۔ آپ کا ایمان تب مکمل ہوگا جب آپ کے اخلاق مکمل ہیں۔ جتنی بھی اسکالرلی بکس ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں عقائد پہ، عقائد جو آپ کے بیسک ایمانیات ہے، یعنی آپ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ جو آپ کی اس پہ جتنی بھی کتابیں لکھی ہوں گی ایمانیات پہ، ان میں اخلاق پہ انہوں نے صحیح سے ڈسکس کیا ہوگا، انہوں نے امفسائز کیا ہوگا کہ اخلاق ضروری ہے، عمل کے بغیر آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ اس نقطے کو انہوں نے صحیح سے سمجھایا ہوگا اسکالرس نے، اور یہ ہے بھی۔ مطلب اگر آپ کا ایمان ہے اور آپ بہت متقی ہے، لیکن آپ کے عمل سے ظاہر نہیں ہو رہا، آپ کا پڑوسی آپ سے امن میں نہیں ہے، آپ کا جو معاشرہ ہے، جو جانور ہے آپ کے ارد گرد، وہ آپ سے امن میں نہیں ہے، اوکے، سوسائٹی آپ سے امن میں نہیں ہے، تو آپ کا ایمان نامکمل ہے۔ تو ایک جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق مکمل کرنا ہے، اور اگر اخلاق مکمل ہوگا اس کا مطلب ہے ہم قرآن حدیث سے یہ بات ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ جس پرسن کے اخلاق مکمل ہے اس کے ایمان بھی مکمل ہے، اور کہ ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکے جب تک آپ کا اخلاق مکمل نہ ہو۔ کرائسس کیا ہے امت میں؟ آج کل ہمارے ارد گرد جو ہے نا، جو کرائسس ہے وہ اسی پوائنٹ میں ہے کہ لوگ ایمانیات اور ان چیزوں کو اچھے سے سمجھے ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ کوئی پرسن مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے سکور اس لیے زیادہ اچھا نہیں کیا کیونکہ میں نے نقل نہیں کیا، چیٹنگ نہیں کی۔ تو یہ اب بچوں کے لیے ایک عجیب سی بات ہوگی یہ کہ جو اخلاق یا آپ کے جو سٹینڈرڈز ہے وہ سٹینڈرڈز ہی ان کو جو ہے نا عجیب لگ رہے ہیں، حالانکہ ایک مومن، ایک مسلمان کے سٹینڈرڈ میں یہ بات ہے کہ وہ اخلاق کو اپنے کمپلیٹ کرے، وہ چیٹنگ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ تو یہ ایک چیز ابھی چونکہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے سم ہاؤ یہ ادھر لیک کر رہی ہے کہ اخلاقیات پراپرلی وہ بچوں کی نشوونما نہیں ہو رہی، اس وجہ سے عجیب لگ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہو۔ حسن اخلاق کے تعمیر میں ہم عادات پہ بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جب ہم کبھی لیں گے سیلف مینجمنٹ پہ، تو اس میں ہم ذکر کریں گے کہ سائنٹیفک وے سے کون سے ایسے سائنٹیفک باڈی ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے، اٹس دی ہارمونز ہے آپ کے، کہ ان سے آپ ڈوپامین ہے تو آپ اس کو کیسے پراپرلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے عادات، ایسے چھوٹے چھوٹے عادات بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے حسن اخلاق بہتر ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے کہ چھوٹے نیک اعمال کا تسلسل ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ عادت بے حد پسند ہے کہ آپ چھوٹے عمل کرو اور اس پہ مستقل رہو، یعنی یہ نہیں کہ آج آپ تو تہجد گزار ہو لیکن نیکسٹ ڈے جو ہے نا آپ کچھ اور ہو، آج آپ اس نے اخلاق کے بالکل لیڈر ہو لیکن کل جو ہے نا کچھ نہیں ہو۔ پھر جب ہم نے یہ ذکر کیا ہے ایمان اور حسن اخلاق کا، تو ہم اس چیز کو ضرور سمجھیں گے کہ دونوں کا تسلسل جاری رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کے ساتھ بھی ہم اسٹرگل کرتے ہیں نا۔ انسان کا ایمان جو ہے نا وہ کبھی بڑھتا ہے کبھی ڈکریز ہوتا ہے، تو ایمان جب آپ کا بڑھتا ہے تو انسان اچھا فیل کرتا ہے، سملرلی آپ کا اخلاق جو ہے نا وہ بھی انکریز ڈکریز ہوتا ہے، تو اس لیے سم ہاؤ آپ نے اس کو کنسسٹنٹ رکھنا ہے۔ لاسٹلی موٹیویشن کہاں سے لے کے آئیں گے؟ مسلمان کے لیے سب سے بہترین موٹیویشن قیامت کا دن ہے، یعنی ججمنٹ ڈے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بلائیں گے اور ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر ہمارے ساتھ حساب ہوگا، رائٹ؟ تو پھر ہمارے اعمال کا جو حساب ہوگا اس میں سب سے بہترین یا سب سے وزنی چیز کیا ہے؟ آپ کے اس میں اخلاق ہے۔ تو ایک ایسی چیز جو
ڈائریکٹلی آپ کو ایک انسینٹیو دے سکتا ہے، تو اس میں اخلاق آپ کا جو میزان ہے اس میں بھاری ہو سکتا ہے اور آپ کو ڈائریکٹلی جنت جانے والا بنا سکتا ہے۔